بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ہماری بہنوں، جیسا کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے کارڈیالوجی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کارڈیالوجی کا مطلب ہے دل کے بارے میں پڑھنا سمجھنا، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آج ہماری گفتگو ان نکات پر رہے گی کہ دل کی اہمیت کیا ہے ہمارے جسم میں، اور اسی کے ذریعے سے اصل کامیابی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسانی جسم کے اندر دل جو ہے، ہم جانتے ہیں 1,00,000 مرتبہ روز دھڑکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور خون کو پورے جسم کے اندر پمپ کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ فزیکلی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے اتنا ضروری ہے، اسی طرح سے روحانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بارہا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہیں فائدہ دے گا مال یا اولادیں۔ اور یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن فائدہ کیا دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن فائدہ اسی کے لیے ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کا مطلب صحیح سالم دل۔ انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، کہ جس کو بھی پیدا کیا جاتا ہے، جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ فطرت پر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی اور یہودی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے، اور جتنا زیادہ معاشرہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کا دل بنتا چلا جاتا ہے۔ دل کی اقسام کیا ہیں، کس طرح کے دل پائے جاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آج کی ہماری گفتگو میں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن دل کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم ایک گاڑی کی مثال کو لیتے ہیں۔ ایک گاڑی، اس کے اندر اہم ترین چیز اس کا انجن ہے۔ اگر اس کا انجن خراب ہو جائے تو ہم گاڑی کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ یا تو گاڑی چل نہیں پاتی، یا پھر اس میں سے کالا دھواں نکل رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ گاڑی شور کر رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ون وے ٹریفک ہے، یعنی ایک ہی طرف جانے والا رستہ ہے، تو گاڑی وہاں پر خراب ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی مثال ہمارے دل کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ جہاں ہم نے گاڑی کی یہ مثال لی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جہاں گاڑی کا انجن خراب ہوا، ویسے ہی کیا ہوگا کہ انسان اپنے مقصد پر رک جائے گا، انسان اپنے اس مقصد پر چل نہیں سکے گا۔ وہ گاڑی اگر اس کا انجن خراب ہے تو وہ چل نہیں سکے گی روڈ کے اوپر۔ انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور انسان کا دل اگر خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اس نے اپنا مقصد دوسری چیزوں کو بنا لیا۔ کہیں وہ مال کمانے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، کہیں وہ عہدے اور منصب پر فائز ہونے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی گاڑی اس وقت تک چلے گی جب وہ اپنے مقصد پر صحیح رہے گا، اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا دل صحیح ہوگا۔ اسی طرح ہم نے مثال دی کہ اس میں سے کالا دھواں نکلتا ہے گاڑی کے، تو انسان اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ برے نکلیں گے۔ کہیں وہ زنا کرتا نظر آئے گا، چوری میں ملوث ہے، ڈکیتیاں مارتا پھر رہا ہے، غیبتیں، چغلی اور اس طرح کے برے افعال کے اندر ملوث نظر آئے گا، اور وہ کالا دھواں یا وہ نیگیٹو انرجی دنیا کے اندر پھیلاتا رہے گا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک مثال دی کہ اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی گاڑی کی، اگر انجن صحیح نہیں ہے تو۔ وہ سپیڈ کیا ہے انسان کے جسم کے حوالے سے؟ وہ ہے اعمال کو کرنے کی سپیڈ، کہ انسان کو آپ دیکھیں گے کہ نیک کام کرتا ہی نہیں ہے، اگر کرنے کی کوشش بھی ہے تو بہت تھوڑی سی۔ نمازوں کے اندر سستی ہے، کہیں ظہر پڑھ لی تو فجر گول ہے،
کہیں عصر پڑھ لی تو مغرب گول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال کے اندر کیوں کمی ہے؟ کیوں اس کے اندر سپیڈ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر کمزوری ہے، دل کے اندر برائی ہے، دل اس کا بیمار ہے۔ اسی طرح سے ہم نے مثال دی کہ اگر گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ شور بھی کرتی ہے، تو انسان کو اگر آپ دیکھیں، اگر اس کا دل خراب ہے تو وہ شور کرتا ہے غصہ کر کے، لوگوں کو تانے مار کے، اور اسی طرح سے لوگوں کو حقیر سمجھ کے، لوگوں کو دبا کے۔ تو یہ تمام وہ اقسام ہے شور کی جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ اگر تو ون وے ٹریفک ہے اور گاڑی وہاں کھڑی ہو جائے تو جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں۔ یہی اس انسان کی مثال ہے کہ اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے آنے والی جو پیڑھی ہے، جو اس کے پیچھے آنے والے اس کی اولادیں ہیں یا اور جو لوگ ہیں، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر نہ چلے، لیکن اکثریت کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں، اپنے بڑوں کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ تو اگر تو وہ خود صحیح نہیں ہیں تو ان کے پیچھے آنے والے لوگ بھی اسی طرح کے بنیں گے۔ اور سائیکالوجیکلی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں آج جو فیملیز ہوتی ہیں، جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں، جن کے اندر لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، تو وہی اثر جو ہے اولادوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، یہ دل انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں۔ اور اگر یہ زنگ چڑھ جائے تو انسان ایک بہت ہی ضروری چیز جو انسان کو اس کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، وہ ہدایت ہے۔ انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اور ہدایت جب نہیں ملتی تو پھر اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا وہ مہر خود لگ جاتی ہے؟ نہیں، انسان جب گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دل صحیح سالم پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا ہے کہ فسق و فجور کیا ہے اور تقوی اور نیکی کیا ہے۔ انسان کے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اور اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلتا ہے، تو اس کا دل صحیح سالم دل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے دور ہوتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ٹیڑھا نہیں کرتا، یہ تو انسان ہے جو اپنے اعمال ایسے برے کر لیتا ہے، اپنے صحیح رستے صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے اور غلط رستوں پر چل پڑتا ہے، تو وہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ جو اندھیرے اور گناہوں کے پردے جو ہیں اس دل پر چڑھتے چلے جاتے ہیں اور انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کی بیماریوں کے اندر مختلف قسم کے امراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ انسان جب برائی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، دین سے روگردانی کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں مرض پیدا ہوتا ہے، اور وہ مرض جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مرض ہے شرک کا مرض، اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑے جو امراض ہیں وہ قلبی امراض ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل روحانی اعتبار سے اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے، اگر کسی کا دل ظلمات کے پردوں میں چڑھ جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا مرض ہے شرک۔ شرک کے اندر بھی ریاکاری، ہم دیکھتے ہیں دکھاوا، انسان کے اندر اخلاص کی کمی ہونا، یہ ہے ایک وہ بیماری جو کہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو جی میں یہ کام اس لیے کروں تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، یہ میں عمل اس لیے کر سکوں تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کام تاکہ لوگوں کے یہاں میرا چرچا ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، اس کے دل میں دکھاوا اور ریاکاری اور شرک کا یہ مرض ہے۔ اور یہ شرک
جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور انسان اگر رب کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو اس گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رب کی معرفت نہیں ہے تو خالق، مالک، رازق، مدبر کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، داتا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ دل اس وقت زندہ ہوگا جب اپنے دل سے یہ غلاظتوں کو نکالے گا شرک کی۔ دوسرا، انسان کے اندر تکبر کا آ جانا۔ تکبر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آ جائے تم اس کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھو۔ یہ بھی دل کی بیماری ہے کہ انسان کے دل کے اندر تکبر ہو، اور یہ تکبر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے حق آ جائے کتاب و سنت کی شکل میں اور آپ اسے ٹھکرا دیں۔ ابو جہل جانتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آیا۔ ابو البختری جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دل کا ذکر کیا اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بندے کو زندہ کر کے دکھا دیا تاکہ وہ عقل سے کام لیتے، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، اور سخت بھی ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا۔ وہ 3 طرح کے پتھر 3 طرح کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ پہلے تو فرمایا کچھ ایسے پتھر ہیں جو پھوٹتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور دوسرے ایسے پتھر ہیں جن کے اوپر ضرب لگے تو وہ پھٹتے ہیں اور ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، اور تیسرے وہ پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے پتھر 3 طرح کے لوگوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عقل سلیم رکھتے ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، فوراً وہ ایمان کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، اور فوراً جو ہے ان کی جو قلب سلیم ہے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً جو ہے ایمان ان کے سامنے جب آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ قرآن جب ان کو پڑھ کر سنایا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اور اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جن کو عقل و شعور والے ہم کہیں گے، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، کہ ان کے سامنے جب رب کا کلام آتا ہے چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس پتھر کی طرح جس کے اندر پانی ہے وہ فوراً باہر نکل آتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جب ضرب لگتی ہے پتھروں پہ تب پانی نکلتا ہے، ایسے نہیں پھٹتے۔ اور آج ہمارے ہاں وہ لوگ جو اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں اور ان کی لائف بہت ڈسٹریکٹڈ ہیں، وہ دوسرے کاموں میں ملوث ہیں، ان کو زندگی کا مقصد پتہ ہی نہیں، لیکن جب ان کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہیں کسی کے پاس مال کی کمی ہو جائے، اچانک اس کے بزنسز تباہ اور برباد ہو جائیں، ایک ٹروما لگے، بریک اپس ہو جائیں، تو پھر لوگ فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جن کے اوپر جب ضرب لگتی ہے تو ان کے دل سے جو ہے وہ پانی نکل آتا ہے، یعنی ایمان کا پانی نکلتا ہے۔ ان کے اندر ایمان تو ہے لیکن ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو کہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اعمال تو کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن ایمان کی اس چوٹی تک نہیں پہنچے اور ایمان کی حلاوت انہوں نے حاصل نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ دین پر چل رہے ہیں، اسلام کے اندر آ چکے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے پتھروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو 3 طرح کے ایمان ہے، اور اس کی مشابہت کی گئی ہے دلوں کے ساتھ۔ آج انسان اگر فوراً قرآن کو سنتا ہے اور اس کی طرف آ جاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ لبریز ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو ڈسٹریکٹڈ ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائفز کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی ضرب لگانی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر چل رہے ہیں لیکن ابھی تک ایمان کی مکمل طور پر تکمیل نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے اب اس دل کے اندر اگر شرک ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے اعمال جو ہیں وہ قبیح ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے دل میں اگر تکبر ہے تو اس کے اندر لوگوں کے لیے گھٹیا
ان کو سمجھنا، یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حق اس کے سامنے آتا ہے، اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی، دین کا مذاق اڑانا، سنتوں کا مذاق اڑانا، دین کے حوالے سے ٹھٹے، اور یہ مذاق یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے میں پیچھے رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کی، بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ پھٹ پڑے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ نفاق کی بیماری ہے، یعنی ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دلوں کی اصلاح جو ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو۔ یہ تمام بیماریاں کیسے ختم ہوں گی؟ جب انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، انسان کے عقیدے کے اندر توحید راسخ ہو جائے، انسان کی ایمانیات صحیح طریقے سے صحیح ڈگر پر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح سچا عقیدہ ہو اس کا، تب جا کے یہ دل نظیف ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اعمال نکلتے ہیں وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں، جو اس کے لیے بھی اچھے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھے ہیں۔ ورنہ انسان ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بھی 3 اقسام ہیں، یا تو انسان اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو کہ شرک ہے، یا پھر انسان جو ہے اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، یا پھر انسان تیسرا ظلم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات جو ہیں وہ ظالمانہ ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر سے ظلم کو ختم کرے تو اس کو چاہیے کہ صحیح سچے عقیدے کی طرف آئے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس واعظ و نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ باتیں، وہ کلام اللہ آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے، یعنی تمہارے دلوں کی شفا جو ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی، طہارت اسی کے اندر ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت، جو اصل انسان کی زندگی کے اندر جو ہے کامیابی لانے والی چیز ہے، آخرت کی کامیابی جس کے اندر ہے وہ ہدایت ہے۔ رحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ سب سے پہلا ذکر قرآن مجید، اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کرنا، اسی طرح سے وہ تمام اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ اس سے دلوں کے اندر جو امراض ہیں وہ دور ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو گندگی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور دل جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ایک مغالطہ ہے کہ دل جو ہے اگر وہاں سے ساری سوچ اور فکر نکلتی ہے تو پھر دماغ کا کیا کام ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دماغ صرف ایک آلہ ہے، اصل سوچ اور فکر کا منبع جو ہے وہ دل ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہ دل جو ہے وہ اصل میں سینوں میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کو تو سجدوں میں پڑھا کرتے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اہم ترین لوتھڑا جو ہمارے جسم میں ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ دماغ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ میچور ہوتا رہتا ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ ہے، اس کا دماغ الگ ہوگا، اسی طرح سے 10 سال کا بچہ ہے، آہستہ آہستہ یہ میچورٹی کی طرف جاتا ہے۔
اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت پلٹتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. قلب کا مطلب ہی پلٹنا ہے، اور اسی سے لفظ انقلاب ہے. انقلاب کا مطلب بھی ہے پلٹنے کے. تو یہ دل جو ہے وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اور ہر وقت ہمیں اس کے اوپر جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ جو ہے یہاں پر ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ ہر اس کام کو کیا جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے دور رہا جائے جو نافرمانی کا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور تقویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو نبی کی آوازوں سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے. اور یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.